وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال بڑا ہی عجیب سا ہے، وہ یہ کہ آئے دن مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز امام پڑھا دیا کرتا ہے، جبکہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی، کوئی حاجت بھی نہیں ہوتی، نہ بارش اور نہ کوئی اور وجہ، اس کے باوجود آئے دن مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھانے کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے کہ نماز وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے، اے فرضا مؤقتا فی اوقات معلومہ، 5 وقتہ نمازیں معلوم اور متعین اوقات پر فرض ہیں۔ اسی طرح سے ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 346 پر ہے، عن ابی موسیٰ الاشعری وعمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما انہما قالا، ابو موسیٰ اشعری اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما دونوں نے کہا الجمع بین الصلاتین من غیر عذر من الکبائر، بغیر عذر کے، بغیر حاجت کے، بغیر ضرورت کے 2 نمازوں کو یکجا کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے، گناہ کبیرہ میں سے ہے، اور یہ شیعہ کی علامت ہے۔ بنا وجہ، بغیر کسی سبب کے 2 نمازوں کو یکجا کرنا یہ شیعہ کی علامت اور پہچان ہے۔ اسی لیے علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 24 پر تعلیقاً بیان کیا ہے، الصواب، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جمع کیا، اس کے بارے میں کہتے ہیں الصواب حمل الحدیث المذکور علی انہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الصلوات المذکورہ لمشقۃ عارضۃ ذلک اليوم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نمازوں کو عارضی مشقت کی وجہ سے جمع کیا۔ وہ مشقت کیا؟ من مرض غالب، جو مرض غالب ہو اس کی وجہ سے، او برد شدید، یا بہت ہی زیادہ ٹھنڈی کی وجہ سے، او وحل، یا کیچڑ کی وجہ سے۔ یہ کتنے اسباب ابن باز رحمہ اللہ نے بیان کیے۔ من مرض غالب، مرض غالب رہا ہو، او برد شدید، یا بہت ہی زیادہ ٹھنڈک رہی ہو، او وحل، یا کیچڑ زیادہ ہو اس کی وجہ سے، ونحو ذلک، یا اسی قسم کے بہت سے اعذار، عذر ہو سکتے ہیں۔ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ ابن عباس، اور یہ جو مشقت عارضی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع بین صلاتین کیا، اس پر عبداللہ بن عباس راوی کا قول بھی دلالت کرتا ہے۔ لما سئل عن علت هذا الجمع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 نمازوں کو کیوں یکجا کیا، جمع بین الصلاتین کیوں کیا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا، تو عبداللہ بن عباس نے جواب دیا لئلا یحرج امتہ، تاکہ اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالیں، وَهُوَ جَوَابٌ عَظِيمٌ سَدِيدٌ شَافٍ، اور یہ بہت ہی عظیم، درست اور تسلی بخش جواب ہے۔ وعلى هذا، اس بنیاد پر فاستدلال هؤلاء بهذا الحدیث، جو لوگ اکثر جمع بین الصلاتین بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی سبب کے کرتے رہتے ہیں، اور استدلال اس حدیث سے کرتے ہیں، کہتے ہیں استدلال فی غیر موضعہ، یہ بغیر موقع محل کے استدلال ہے۔
والواجب اداء كل صلاۃ فی وقتها المحدد شرعا، واجب یہ ہے کہ ہر نماز کو مقرر وقت پر ادا کیا جائے، شرعی وقت جو محدد اور مقرر ہے اس وقت پر نمازوں کو ادا کرنا چاہیے۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای العمل افضل، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، کہ نماز وقت پر ادا کرنا۔ فَإِنْ وُجِدَ عُذْرٌ لِلْجَمْعِ كَمَرَضٍ أَوْ مَطَرٍ فَلَا حَرَجَ مِنَ الْجَمْعِ حِينَئِذٍ، اگر جمع بین الصلاتین کے لیے کوئی عذر ہو، جیسے بیماری ہے یا بارش ہے یا شدید ٹھنڈک ہے یا کیچڑ بہت زیادہ ہے، تو جمع بین الصلاتین میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ورنہ آئے دن اس طرح سے کرنا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حاجت کے، یہ بالکل خلاف سنت ہے، اور جو خلاف سنت کرے گا اس کا انجام معلوم ہی ہے۔ اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ایک دفعہ کیا ہے، اب یہ آئے دن کرنا یہ کیا خلاف سنت نہیں ہے؟ شیعہ کی مشابہت نہیں ہے؟